الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حاضرین، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور آپ سب اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت مریم زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھیں اور حضرت زکریہ ان کے ذمہ دار تھے. قرآن نے واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زکریہ حضرت مریم کے محراب میں گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت مریم محراب میں تھیں. محراب میں تھیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے کٹی ہوئی تھیں اور اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھیں. باہر جانے کا تصور نہیں، اور نہ ہی کمانے کا تصور، نہ ہی کسی جانب سے ملنے کا تصور. جو عورت کے محراب میں بیٹھی ہے اس کے پاس انہوں نے پھل دیکھا اور رزق دیکھا تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد اور حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی اور یہ تکریم دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے موسم کے پھل ان کے اپنے مقام پر جہاں وہ عبادت کرتی تھی وہاں پر اللہ نے پہنچائے. اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. حضرت مریم کو قرآن مجید نے منتخب خواتین میں رکھا ہے جن کو اللہ نے سارے جہان کی عورتوں میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے ان کو صدیقہ کہا، سب سے سچی اور سب سے پاکیزہ عورت قرار دیا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے لوگ نیک تھے، مردوں میں بہت سارے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پہ عبادت کی ہے، مگر عورتوں میں صرف 4 عورتیں ہیں جو پورے طور پر ایمان پر قائم رہیں اور پورے طور پر انہوں نے اللہ کی عبادت کی. 4 عورتیں ہیں. اس میں آپ نے فرمایا، پہلی آپ نے کہا آسیہ، جو کہ فرعون کی بیوی تھی. ان کے بارے میں کہا کہ آسیہ ایک عورت ہے. دوسری عورت کو ہمیں کہا آپ نے خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ان عورتوں میں سے جو ایمان میں پوری طور پر کامل نکلی. اور تیسری آپ نے فرمایا حضرت مریم بنت عمران، اور چوتھی آپ نے فرمایا فاطمہ. یہ 4 عورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ پورے طور پر ایمان میں کامل اتری. اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی. حضرت مریم کی خصوصی فضیلت اس میں بیان کی گئی. اس واقعے سے مجھے 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ، نیک اور صالحین کی کرامات برحق ہیں. نیک اور صالحین کے ساتھ کرامات ہوتی ہیں. کرامات کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام یا ایسا واقعہ، ایسا حادثہ پیش آنا جو کہ عام طور پر جس کا وقوع نہیں ہوتا ہے، عام طور پر جو کہ لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، کہ کوئی بھوکا ہو اور اچانک اسے کھانے کا انتظام مل جائے بغیر کسی انسان کی مدد کے، اس کو کرامت کہتے ہیں. اور یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ایسا کرتا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا کہ فیہ دلالہ، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرامات اولیاء حق ہے، نیک لوگوں کی کرامات حق ہوتی ہیں. کرامات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے. اور یہ کرامات خاص ہوتی ہیں غیر نبیوں کے ساتھ. نبیوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کرامات ہوتی ہیں. کرامات اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ حق ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے اور اہل سنہ کے نزدیک وہ معتبر کتاب ہے، وہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ. کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی اہل سنہ کا عقیدہ ہے، ہم اولیاء اللہ کی کرامات پر ایمان رکھتے ہیں. جو صحیح سندوں کے ساتھ ثابت کرامات ہیں اولیاء اللہ کے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن ضروری وضاحت یہ ہے ہم یہ جانیں کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں. یہ سب سے اہم سوال ہے، اس لیے کہ کرامات کے نام پر امت میں بہت ساری خرافات داخل ہو گئی، بہت ساری بدعات داخل ہو گئی، بلکہ شرکیات بھی داخل ہو گئی کرامات کے راستے سے. تو ضروری ہم جانیں اولیاء اللہ کون ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں نہ کوئی غم لاحق ہوتا ہے نہ انہیں ڈر لاحق ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں. اتنے پر بات پوری نہیں ہوئی. اللہ نے آگے بتایا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ کالذین آمنوا وکانوا یتقون.
وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی میں وہ مضبوط رہیں، جو ایمان لائیں اور تقوی میں مضبوط رہیں وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کرامات انہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، نیک اور صالح بندے ہیں، انہی سے کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو ولی بھی کہتا ہے یا لوگ اس کو ولی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے کرامات ثابت ہوتی ہیں، اور اگر وہ شخص سنت کے مخالفت کرتا ہے تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا ولی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو چیز پیش آ رہی ہے وہ کرامات نہیں، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج یہ ہے کہ اللہ کے پکڑنے کا انتہائی خطرناک طریقہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتہائی خطرناک طریقہ کہ گمراہ لوگوں کے ساتھ بسا اوقات ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو کہ عام طور پر ہم نہیں دیکھتے اور وہ اسے دیکھنے کے بعد اپنے کفر میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ استدراج ہے۔ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ جن سے کرامات سرزد ہوئی وہ واقعتاً سنت پہ قائم ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سلف صالحین کس قدر باریکی کے ساتھ اس نقطے پہ غور کرتے تھے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن عبداللہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کسی نیک شخص سے کہا کہ میں بھی ولایت کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی میں بھی اللہ کی بہت بڑھ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں اور تقوی میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم ایسا چاہتے ہو میں ضرور تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جو سامان ہے، جو توشہ تم لائے اس کو پھینک دو۔ صوفیاء کے یہاں تصور ہے کہ انسان سارے اسباب چھوڑ دے تب اللہ پہ بھروسہ کرے۔ کہا کہ جو تمہارے پاس کھانے کا سامان ہے اس کو پھینک دو پہلے، پھر بتاؤں گا کہ کیسے آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ واقعہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ وہ کھانا پھینک دو، جبکہ شریعت نے مال ضائع کرنے کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم دوسروں کا مال ہڑپیں، اور یہ حرام قرار دیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع کر دیں۔ اس نے کہا تم توشہ ضائع کر دو پھر بتاؤں گا کیسے ولی بنو گے۔ کہا کہ یہ واقعہ کافی ہے کہ وہ آدمی ولی اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے حدیث کی مخالفت کروائی ہے۔ اس قدر باریکی کے ساتھ علماء دیکھتے تھے اگر وہ کسی بھی اعتبار سے سنت کا مخالف ہے تو کسی شکل میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کرامات انہی سے سرزد ہوتے ہیں جو حقیقت میں توحید اور ایمان پر قائم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی مومن ہو اس کے ساتھ کرامات سرزد ہو۔ کرامات یہ معیار ایمان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کرامات پیش آ رہی ہے وہی اصل مومن ہے۔ اس لیے وجہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ کرامات بہت کم سرزد ہوئی ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ کرامت اصل میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں لیکن ان کے ایمان بسا اوقات کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرامات ان کے ساتھ سرزد کر کے انہیں ایمان مضبوط کرتا ہے۔ صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحابہ پہلے ہی سے ایمان پر مضبوط تھے۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں کرامات بہت کم واقع ہوئی ہیں، جتنی کرامات ہم سنتے ہیں عام طور پر بعد کے لوگوں میں پیش آئی ہیں، اس لیے کہ کرامات اصل میں مومن کے لیے ہمت افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ہم امید نہیں رکھتے وہاں سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ اس لیے کہ ہم ایمان پر مضبوط ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایمان والا ہو اور اس کے ساتھ کرامت سرزد ہو۔ اور تیسری اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کرامات سے متعلق یہ ضروری ہم سمجھیں کہ جس کے ساتھ کرامات پیش آتی ہیں جو ولی اللہ ہوتا ہے کبھی نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کبھی دعویٰ نہیں کرتا۔ جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کے بارے میں جس میں اللہ نے کہا وہ لوگ ایمان والے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومنین وہ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ اس کو رد نہ کر دے۔ اپنے آپ کو ولی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ ایک کنفرم کر رہے ہیں کہ اللہ میری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے، جو کہ حدیث کے مخالف ہے۔ تو کبھی بھی کوئی شخص اگر واقعتاً نیک ہوگا اپنے آپ کو نیک کو نہیں کہے گا۔ یہ تیسری اہم ترین بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی شخص سے کرامات کا سرزد ہونا اس سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے اس کو اختیارات دیے گئے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ بس اوقات آدمی سنتا ہے فلاں شخص کے ساتھ کرامت سرزد ہوئی، ان کے پاس جاتا ہے مدد مانگنے کے لیے، ان کے پاس جاتا ہے غیب کے امور جاننے کے لیے، میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، میرے پیچھے کیا ہوا، فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا، میری اولاد میں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی۔ یہ سارے غیبی چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔
تو کسی شخص کے ساتھ کرامت سرزد ہونا یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ہم اللہ کے علاوہ ان کو پکاریں، بلکہ یہ ان کے اکرام کی بات ہے اور ان کی عزت اور ہمت افزائی کی بات ہے۔ اس کی اچھی اور واضح ترین مثال آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال۔ حضرت عیسیٰ اور دجال یہ دونوں کا ذکر آپ سمجھیں، اس میں آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی طرف سے اکرام اور کرامات اور معجزات کیا ہیں اور اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے قرب دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ آسمان سے کہے گا بارش نازل کر، آسمان سے بارش نازل ہوگی، وہ زمین سے کہے گا کہ تو سبزی ہوگا، زمین سبزی اگائے گی، اور آپ نے فرمایا کہ دجال جہاں سے گزرے گا زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ دجال ہے سب سے بڑا جھوٹا، جو آدمی اس پر ایمان رکھے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حالانکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بارش بھی نازل ہو رہی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے، نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو وہ پانی پہ چلتا ہو یا ہوا میں چلتا ہو، جب تک اس کا معاملہ سنت پہ پیش نہ کر دو اس وقت تک اس کی بات کو مانو نہیں۔ آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی پر چلے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ہوا میں اڑان بھری ہے یا آپ نے نہیں کیا ہے؟ تو ایسا کرنا یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، ایک شخص کے بارے میں ویڈیو بہت مشہور ہوا کہ وہ درخت کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اور لوگ بہت متاثر ہوئے کہ درخت کی ٹہنی پر، اتنی کمزور ٹہنی پر وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اور لوگ بہت متاثر ہوئے اور اس کو کرامات کہنا شروع کر دیا۔ یہ کرامات نہیں ہے، یہ دجل اور جھوٹ ہے، اس لیے کہ ٹہنی اور درخت پہ نماز کیسے ہوگی؟ نماز باجماعت مسجد میں ہوگی، یہی نبی کی سنت ہے۔ سنت کی مخالفت کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات سے متعلق بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے کرامات کو ظاہر کرتا ہے، اور اس واقعے سے دوسری اہم ترین بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے، دوسروں کو بھی رزق مل رہا ہے اور نیک آدمی کو بھی رزق مل رہا ہے۔ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو نیک آدمی کو رزق مل رہا ہے یہ رزق اس کی اطاعت کے لیے بنیادی طور پر مؤثر، معاون اور مددگار ثابت ہوگا، وہ رزق اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا، اس کے اندر برکت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کی اولاد میں برکت ہوگی، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ جو آدمی متقی بھی ہے اور تجارت کرتا ہے، اور وہ شخص جو تقوی چھوڑ کی تجارت کرتا ہے، دنیا دیکھے گی کہ مال آ رہا ہے لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں گے ہمیشہ پریشان ہوگا، دلوں کے اندر اس کے ہمیشہ غم اور پریشانی رہے گی، کبھی وہ مطمئن نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تقوی چھوڑ کر تجارت کی ہے۔ حضرت مریم زاہدہ تھی، عابدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جگہ پر رزق عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل ہے۔ اسی وجہ سے اسی واقعے کے تناظر میں امام سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو لکھا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کی امید نہیں کی تھی۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہ واقعہ یہ ہے، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس و ابلیس میں ذکر کیا ہے کیسے شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیسے آدمی اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگتا ہے اور کیسے آدمی ناجائز کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابراہیم نخعی سلف میں سے بعض کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں بہت پریشان حال ہوں، بہت پریشان حال ہوں، پیسے کی بہت ضرورت ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ایک مقام ہے جہاں پر اشرفیاں سونے کے جو دینار ہوتے ہیں ان سے بھری ہوئی تھیلی رکھی ہوئی ہے، اور مجھے بتایا جا رہا ہے وہ مقام۔ میں بہت خوش ہوا اس لیے کہ میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ تو خواب میں مجھے بتایا گیا کہ فلاں راستے پہ جاؤ اور وہاں پر دیکھو سونے کی تھیلی رکھی ہے، اس کو تم لے لو۔ کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے اس کو لے لیا۔ اب لینے کے بعد میرے ذہن میں سوال آیا کہ کیا میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ہوں؟ میں یہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور کہا کہ آپ دیکھیے میں نے دعائیں بھی کی ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور خواب میں مجھے یہ راستہ بتایا گیا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک دینار بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ایک دینار بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راستے میں جو چیز ملتی ہے وہ تمہارے نہیں ہو سکتی۔ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، پریشانی ہے، اور پریشانی میں خواب کا سہارا لے کے ان کو گمراہ کیا۔ کہا کہ ایک دینار بھی تم کھا لیتے تو تم نے حرام کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر راستے میں کوئی چیز ملے اور بہت قیمتی چیز ہے، ایسی چیز نہیں کہ لوگ اس کو بھول جائیں، اگر اہم چیز ملتی ہے آپ نے کہا عرف حسنتاً، 1 سال تک اس کا اعلان کرنا چاہیے،
1 سال تک اس کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ جس کی چیز گمی ہے وہ اس کو واپس مل جائے۔ شیطان نے اس راستے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو شیطان ان راستوں سے لوگوں تک آتا ہے اور کرامات کے نام پر لوگوں کو بسا اوقات گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ضروری ہے ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں سے کرامات سرزد ہوتی ہیں جو کہ ایمان اور سنت پر قائم ہے، اور جو بھی چیز سنت کی مخالف ہے وہ کرامت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ امتحان ہے۔ ہم اس سے بچیں اور سنت کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔